ابو الحسن اصفہانی آیت اللہ العظمیٰ، یہ ہمارے عالم کے آج سے تقریباً 60 برس پہلے نجف اشرف شیعوں کے عالم تھے اور بدوی راستی تھے، صاحب تقویٰ تھے اور ان کی عادتیں تجربہ ہوئے بڑے امام اور انگریز دین سے متاثر تھے، دیگر قومیں دین سے ان کے علم سے متاثر تھے۔ ان کے سبھی پوری ان کے بیٹے آقا ابو الحسن اصفہانی کے بیٹے کا نام سید محمد تھا اور ان کے بیٹے ہیں موسیٰ جنہوں نے یہ تعلیم کی اور ان کے بعد وہ خود بتاتے ہیں مقدمہ کتاب میں کہ میرے والد اور میرے دادا دونوں کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کیا جائے اور جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کی کوشش یہ ہوئی کہ سارے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور آپس کے جتنے اختلافات ہیں شرعی اصولی وہ سب ختم کر کے ہر مسلمان صرف اپنے کو مسلم کہے، نہ کوئی اپنے کو شیعہ کہے، نہ کوئی اپنے کو سنی کہے، نہ کوئی اپنے کو اپنے حدیث کہے، بلکہ سب یہ کہیں ہم خالص مسلمان ہیں۔ تو ہمارے دادا کی بھی یہ کوشش کی، ہمارے والد نے سید حسین کے بارے میں سید محمد کے بارے میں لکھتی ہیں کہ وہ بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے، لیکن ایک دن نجف اشرف میں ان کو ایشیا نے بدل کر دیا اور بدل کر ان کو سکھا کر دیا صرف اس بات پر کہ کیسا اتحاد کہنے کا اتحاد کرا رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد کے عادل کو جو میرے دادا کے پاس لایا گیا تو میرے دادا نے عادل کو معاف کر دیا، عادل کو معاف کر دیا اور وہ وہاں لے لیا۔ تو جو کوششیں میرے دادا اور میرے والد کی تھی اب وہ کوششیں میں کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے ورلڈ کے مسلمان ایک ہو جائیں اور آپس کے تمام اختلافات بلائیں چھوڑ اور جتنے بھی ایسے مسئلے ہیں شرعی ان سب کو نظر انداز کریں اور سارے مسلمان ایک ہو کر یہودی اور عیسائی پر مقابلہ کریں۔ اس لیے میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں تاکہ شیعہ لوگوں میں جو مسئلے ہیں ان کو میں سلجھا سکوں اور وہ کہتے ہیں میں اندر 10 کتابیں لکھ چکا ہوں اور آیت اللہ خمینی صاحب کے انقلاب میں نے حصہ لیا اور جس زمانے میں وہ دعوت تھے تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھا اور ایک کتاب میں نے آیت اللہ خمینی کے بارے میں بھی لکھی۔ یہ سب میں آپ کو زبانی سنا رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ کتاب میرے ساتھ آئے گی اور میں پڑھ کر آپ کو اس کے حصے سناؤں گا۔ اب اس میں میں نے کیا لکھا ہے، تعلق میں نے مصنف کا کروایا اور جن لوگوں نے نہیں سنا ہے ان سے نہیں سمجھ پائے کل میں تفصیل سے یہ بول رہا ہوں ایسی بات کو۔ اب کتاب میں کیا ہے، ظاہر نام سے لگے اسلام شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں شیعوں کی اسلام کے لیے اور 10 چیپٹر انہوں نے بنائے کتاب کے کہ جناب 10 چیزیں شیعوں میں ایسی رائے ہیں کہ جو غلط ہیں اور یہ 10 چیزیں اگر شیعہ چھوڑ دیں تو تمام مسلمان کو اچھی نظر سے دیکھیں گے اور ڈرے رہیں اب دماغ میں اور پھر سارے بڑے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی 10 چیزیں اگر وہ چھوڑ شیعہ ہوگا پورے ورلڈ کے شیعہ 10 چیزیں چھوڑ دیں اتحاد ہو جائے گا اور بالکل جھگڑا نہیں رہے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بہت ہماری سیدھی سادی قوم ہے اور شریف قوم ہے تو اس کو بھی وقت بنایا کہ عقائد کے سلسلے میں اور 1400 سال سے شیعہ ہوئے وہ بے وقوع بن
سمجھے ہوئے اور وہ نتائج کو جھوٹے عقائد میں ان کو سینے سے ڈرایا ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سب باقی ہے وہ بے بات اور جیسا وہ البتہ پہلی چیز جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے شیعہ اور ایک ہے تشیع یا شیعہ تشیع یا شیعہ. وہ کہتے ہیں شیعہ اور ہے اور شیعہ اور ہے، اس لیے کہ جو شیعت ہے وہ حضرت علی کی عطا کی ہوئی آئمہ کی دی ہوئی، تو جو شیعت دیا تھا معصومین نے شیعہ اس پر نہیں چلتے، اس سے الگ ہٹ کر چل رہے. تو جتنے بھی شیعہ ہیں اگر شیعت پر آ جائیں تو آرام سے مسلمانوں سے ان کا اتحاد ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کی وجہ کی کہ شیعت کیا ہے اور شیعہ ہے. آج کل کے شیعہ کیا کرتے ہیں اور شیعت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعت کو چھوڑ کر بھجے کب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام پر دلے گئے اور لیبر کا دور شروع ہوا تو اس وقت تک جو عقائد شیعوں کے ہدایت ہیں وہ کتابوں میں نہیں ملتے، اقوال معصوم میں نہیں ملتے. یہ بعد میں علماء نے بنائے گڑے اور گڑ کے اپنی طرف برابر کرنے کے لیے شیعوں کو وہ عقائد پھیلا. ورنہ پرانی کتابوں میں محدثین علماء پہلے ہوتے ہیں اور معصومین کی حدیثوں میں وہ چیزیں نہیں ملتی جس پر شیعہ عمل کرتے. اب پہلا چیپٹر جو اس کتاب پر ہے وہ عقیدت آئی ہے اور اس سے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بیچ بیچ میں ہم تعلق کروا مثال کے طور ایک چیپٹر ہے ان کا زیارتی ہوئے آئی ہوں، ایک چیپٹر ہے ان کا عقیدہ ایمان نبی، ایک چیپٹر ہے ان کا عاشورہ محرم کو تمام نجیبوں کا مانا. اسی طرح ایک چیپٹر ہے ان کا تبیہ، ایک چیپٹر ہے خدا اور آخر تک وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ شرک شیعہ ہوتا کرتا ہے. یہ اکثر لوگوں میں کوئی روایت کا شرک نہیں کرتا جتنا شیعہ ہوتا کرتے ہیں، اور اگر شرک کرنا چھوڑ دو تو بڑے اچھے ہو جائیں گے، وہ سچے مسلمان بن جائیں گے. اور میری معمولی ہے کہ یہ سچے مسلمان بنے. کوئی بھی مثال اور جن پوری مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ قرآن سے، حدیث سے اور اقوال معصوم سے کہیں سے ہم بشرت نہیں کر سکتے. تو ایک مثال شروع کی کرو کہ شیعہ اور شروع کیسے کرتے اور کتنا بڑا گناہ ہے عظیم کرتے ہیں شروع کر. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، بڑی بڑی مثالوں کو لکھی بڑے ہونے بعد میں سنا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال میں بتا رہا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ اور شروع کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ قرآن میں آپ کی دیوانی ہے اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے، اور جو نام رکھا جائے گا اس لفظ سے ملا کر تو وہ جو بنے گا عبد الوہاب، عبد الستار، عبد الخالق، عبد الغفار، یعنی غفار کا بندہ، ستار کا بندہ، خالق کا بندہ، رب کا ہو. لیکن کسی شیعہ کا نام آپ ابو ستار نہیں پائیں گے، کوئی شیعہ کے لڑکے کا نام عبد الغفار نہیں رکھتا، کوئی شیعہ کے بچے کا نام عبد الخالق نہیں رکھتا. بجائے اس کے شیعہ لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ابو حسین، ابو علی، ابو حسن. وہ کہتے ہیں اب آپ کو بتائیے بندہ اللہ کا ہوتا ہے یا علی کا ہوتا ہے یا حسن اور حسین کا ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا شرک شیعہ کرتے کہ
اللہ کا آپ اپنے کو نہیں بتاتے بلکہ انسانوں کا آپ اپنے کو بتا رہے ہیں. یہ شرک ہے, یہ گناہ, اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کو اللہ کا نام پسند نہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کا عبد نہیں کہلواتے بلکہ آپ اپنے آپ کو حسن اور حسین اور علی کا بندہ کہلوانا پسند کرتے اور اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا. تو سارے مسلمان اپنے بچوں کے نام عبدالوہاب عبدالستار رکھتے ہیں. چونکہ آپ شرک کر کے الگ ہو رہے ہیں اس لیے آپ الگ نظر آتے ہیں. آپ کو بھی ویسے ہی نام رکھنے چاہیے جیسے تمام مسلمان رکھتے ہیں. جب آپ کی پوری اللہ چھوڑ دیں گے, شرک چھوڑ دیں گے تو آپ سے آپ اتحاد ہو جائے گا اور سارے مسلمان ایک طریقے نظر آئیں گے. اس طرح انہیں شیعوں کی اسلام کی یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال. جو بڑی بڑی مثالیں تو ان کی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا. شاید ایمان لے آئے تھے آیات قرآنی اور حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جگہ کے اشرف کے پڑے ہوئے ہیں اور مشتہد العصر ہے اور اس پر امریکہ میں اسلامیات پڑھا رہے ہیں وہ یونیورسٹی میں اور مشہور شخصیت ہیں. وہ کہتی ہمارا ماتم کہتی یہ ہم کو بتائے کوئی شیعہ ہے کہ کسی امام نے کبھی ہمارا ماتم کیا. ایک چیز یہ سنت نہیں ہے معصوم کی تو وہ کرتے ہیں. ایک چیز دوسری بات یہ کہ جلوس کو نکالتے ہیں شیعہ حضرات, کسی کی نظر اور دلیل نہیں ہے. کسی امام نے کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا. جس طرح پر کپڑے اتار کے ماتم کرنا معلوم ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں دن بنائے معاہدہ میں روضہ امام حسین کے سامنے موجود تھا اور میرے ساتھ ایک بہت بڑے عالم بھی کھڑے ہوئے. تو میں نے اس سے کہا یہ سامنے جو جلوس ہے تو کئی سو آدمی ہماؤں سے اپنے کو گاڑی دیے خون میں نہائے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو میں نے عالم سے کہا آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ پورے ڈبل بھی گزر رہے ہیں. یہ معصوم کے اقوال کے خلاف ہو رہا. کسی امام نے حکم نہیں کیا کہ تم اپنے جسم کو ڈالو, اپنے سر میں تلوار مارو. تو کہتے ہیں کہ میں نے پتہ لگایا کہ امام کا حکم نہیں ہے, قرآن میں ہے نہیں, حدیث میں ہے نہیں, اور شیعوں کو یہ کہاں سے مل گیا کہ اپنے کو کانٹے کے بھی دے رہے ہیں خاصو کے دن اور چیلم کے دن. یہ کہاں سے ان کو اصول مل گیا ہے کما کے مانا. تو انہوں نے کہا میں نے پتہ لگایا اور پتہ یہ چلا کہ جب انگریزوں کی حکومت ہوئی ہندوستان میں تو انگریزوں نے یہ شیعوں کو اندر کے اندر آمادہ کیا کہ تم تلواریں لگاؤ اور زمین لگاؤ. پورے 200-250 برس پہلے سے یہ ہندوستان والوں نے ایجاد کیا. ہندوستان سے چلا تو ایران والے بھی کرنے لگے, عراق والے بھی کرنے لگے, لبنان والے بھی کرنے لگے. جہادت یہ تمام ماتم کی آئی ہندوستان سے. اب سوال یہ کہ انگریز کو کیا فائدہ تھا, کیوں شیعوں کو آمادہ کیا کہ تم اپنے جسم کو کاٹو پیٹو اور سر کو مارو. لوگ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پورے ورلڈ میں یہ آواز ہو چکی تھی کہ آزادی حاصل کرو اور اپنے اپنے ملک سے انگریزوں کو نکالو. تو وہ ان کے جواب میں کہتے تھے کہ نو آبادیاتی نظام ہم اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں وحشی قومیں آباد, جاہل لوگ آباد ہیں, ہم ان کو انسانیت سکھا رہے ہیں. تو جب باہر کے ملک یہ کہتے تھے کہ ہندوستان کو چھوڑ دیجیے انگریزوں سے, تو وہ تصویریں دکھاتے تھے, کہتے تھے ہندوستان کے مسلمان اتنے جاہل ہیں کہ ایک دن ایسا ان کی آتا ہے کہ اپنا سر کاٹتے ہیں, اپنا جسم کاٹتے ہیں. اتنی جاہل قوم ہے, ہم ان کو انسانیت سکھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پہ ہمارا قبضہ ہے. انہوں نے ہمارا ماتم شیعوں سے اس لیے ایجاد کروایا تاکہ شیعوں کو جاہل ثابت کر کے وہ اپنا قبضہ ملکوں پر رکھیں. اور شیعہ بے وقوف بن گئے, انگریزوں کے کہنے میں آ گئے اور دیکھیے
کہ وہ ہر ملک میں ہما بھی لگا رہا ہے، زنجیریں بھی لگا ہے، اپنا خون بہا ہے. یہ جہاد ہے، جب تک شیعہ نہیں چھوڑیں گے ترقی نہیں کر سکتے. اصلاح شیعہ، میں چاہتا ہوں کہ شیعوں میں اصلاح ہو جائے اور وہ ہمارا چھوڑو. اس لیے کہ یہ گناہ بھی ہے، اس لیے کہ حکم معصوم کے خلاف ہے، اور دوسرے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ذاتی فائدہ، کوئی مالی فائدہ اور نہ کوئی مالی فائدہ. تو چونکہ ڈرتے ہیں تو غیر ڈرتے ہیں، وہ ڈرنے لگے ہیں ان سے. وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد قوم ہے. دہشت گردوں سے کیسا میل کیسا اتحاد. جس دن آپ ماتم چھوڑ دیں گے اس دن سارے فرقے آپ کو گلے لگائیں گے، کہیں گے ہمارے سیدھے سارے بھائی ہیں، دہشت گرد نہیں ہے. جو اپنے کو قائد ڈالتے ہیں وہ دوسروں کو کیسا قائد ڈالیں گے، اس لیے کوئی آپ سے میل نہیں کرتا. جب تک آپ ماتم کرتے رہیں گے سارے فرقے آپ کے نہیں بن جائیں گے اور اتحاد نہیں ہو سکتا. تو اب آپ سوچیے رات کو کہ ہمارے نوجوان ماننی جو ہمارے لگاتے ہیں، نتیجے لگاتے ہیں، ان کی سمجھ میں اگر یہ بات آ رہی ہو تو کیا وہ تیار نہیں کہ چھوڑیں گے اتحاد کی بات ہے. تو اتحاد ہو جائے گا. اچھا ہے ذرا سی تبدیل کریں، جوانوں کو سمجھائیں کہ تمہارا گھر ہو جائے، بوجھ میں آ جاتے ہو آدمی کے لیے، جوش میں آ کے تم سر پا لیتے ہو اور اپنی جو سنائے کہ سلاحیں سینوں پہ لگائی بندر ہوتے. اور آپ ان کی کتنا بچہ جا رہا ہے قیامت فیس بنا. ایک چیپٹر انہوں نے قائم کیا ہے دہشت گردی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں شیعہ قوم دہشت گرد مشہور ہے، اور اسی لیے پوری دنیا کے انسان شیعوں سے ڈرتے ہیں کہ بڑے جنگلی ہوتے ہیں، بہت وحشی ہوتے ہیں، یہ جان کو جان نہیں سمجھتے، دوسرے کی جان کو جان نہیں سمجھتے، طرح طرح کی بات پہ ڈر پڑتے ہیں، جان لے لیتے ہیں یا جان دے دیتے ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے تباہی مچائی، ہمارے کتنے جہاز رکھا کیے، کتنے لوگوں کو مار ڈالا، کتنے کو قتل کر دیا. انتہائی دہشت گرد قوم. دہشت گردی جب تک ختم نہیں کی جائے گی شیعوں سے تب تک اسلام نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ مختصر بتا رہا ہوں، پورا چیپٹر بعد میں پڑھوں، ایک ایک چیپٹر پڑھنے کی تقریب ہوگی انشاءاللہ. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تقیہ، کہتے ہیں کہ حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ کسی امام نے تقیہ کیا، نہ کسی پیغمبر نے کیا. یہ علماء نے شیعوں کو بے وقوف بنانے کہا کہ جب چاہو اگر دشمن بیٹھے ہو تو لوگ جلدی سے یہ کہہ دو نہیں صاحب ایسا نہیں ہے ایسا تقیہ کرو. اور کہتے ہیں بہت سی مثالیں دیکھی، یہ شیعہ حضرات کربلا کی مٹی کی ٹکیاں لینے رکھتی جو انتہائی حرام زندہ کرتے ہیں اس پر، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ٹکیاں لے لی 6 دن رہتے. اب میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ٹکیاں جیل سے نکال کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی زہر آ جاتا ہے تو اس کو چھپا دی، اور اگر کسی نے لے لیا تو جلدی سے چھپا کر نہیں تو یہ ان کا تقیہ ہے. تو کہیں تو سینٹیکار نکال دیتے ہیں، جب اپنے لوگوں میں جب غیر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے چھپا دیتے ہیں. کہیں بالکل کی زندگی کر سکتا ہے شیعہ گھر میں ان کی زندگی کچھ اور ہے، باہر کچھ اور. جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر میں کہتے ہیں گنا برا گنا برا گنا، اور جب باہر کے ہم تو بڑا احترام. یہ جھوٹ بولتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. یہ دو رنگ کی زندگی ختم کر دیں، نہ گھر میں برا کہیں نہ باہر برا. کسی کو برا کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ عقیدہ ہی ختم کر دیں. جس دن یہ عقیدہ ختم کر دیں گے شیعہ کا ان کی اصلاح ہو جائے گی اور تمام فرقے ان کو گلے سے لگائیں. اور یہ جو ان کا عقیدہ شیعوں کو کہ جس کو برا کہیں اس کو برا، یہ سکھایا گیا ہے، نفرت دکھائی گئی ہے تاکہ ان کی پرورش نفرتوں میں اور یہ دوسروں سے نفرت کریں. تو محبت کا مذہب بنایا جائے، شیعہ مذہب کو محبت کا مذہب بنایا جائے، نفرتوں کو نکال کر دے دیجیے. اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ دن آئے گا کہ تمام اصحاب رسول اور خلفاء
اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک عقیدہ شیعہ حضرات نے امام مہدی کا، کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ صحیح ہے کہ وہ ہے سچا عقیدہ شیعوں کا، وہ ہے وہ ضرور کرے گی، لیکن شیعہ علماء نے شیعہ حضرات کو اس عقیدے میں امام مہدی کے عقیدے میں دو پار لگا دی۔ عقیدہ تو اپنی جگہ سچا تھا لیکن اس میں دو پار لگا دی اور یہ دونوں پر غلط، جب تک یہ بات ہو کرنے دیکھے جائیں گے امام مہدی کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہوگا۔ اور وہ پر کیا ہے، وہ کہتے ہیں دو پر لگائے گئے، ایک پر لگایا ہے خمس کا اور ایک پر لگایا ہے جو بقی کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے عقیدے سے جوڑ کر علماء نے خمس کا عقیدہ لگا دیا اور لیکن ایسا قوم کو بے وقوف بنایا کہ تم خمس نکالا کرو اور قوم سارا مال نکال کے علماء کو دے دیتی اور بنے گی کہ وہ کہاں پر پورا کام جاتا اور کیا سارے لوگ بن گئے۔ اس لیے یہ خمس کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ معصوم کے قول میں، اور وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ تاریخ میں دکھاؤ، یعنی اپنے گھر سے نکلے ہو کوفے کے بازار میں اور انہوں نے جا کر بڑے بڑے شیخوں سے یہ کہا ہو خمس دو ورنہ کامیانے سے بڑھے، کسی امام نے کبھی جا کر کسی شیعہ سے یہ کہا کہ خمس نکالو، جب معصوموں نے خمس نہیں دیا تو کیسے لے سکتے ہیں علماء؟ دینے والا بھی غلط کر رہا ہے، دینے والا تو گناہ کر ہی رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہندو غلط ہے، چھوٹا عقیدہ ہے، چونکہ قرآن میں ثابت نہیں کیا آپ لوگ خمس دینا چھوڑو۔ امام سے کوئی سوال نہیں کر رہا، یہ عقیدہ بھی بنایا گیا معصوم نے یہ لوگوں نے کیا۔ جس دن آپ یہ دونوں عقیدے چھوڑ دیں گے خمس اور ولایت فقیہ، انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کا اتحاد تمام لوگوں سے ہو جائے گا۔ صلوات علیہ اور میں دیکھوں کہ آپ کتنی دیر لوگ کو سننا چاہیے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلم صحیح تھا یا غلط؟ آپ کے سب کے سوال یہ ہے کہ جب وہ غلط لکھتا ہے سب کہہ رہے ہیں غلط ہے، وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، وہی نہیں کہہ رہا نا، یہ جتنے عقیدے انہوں نے بیان کیے سب غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کل سے اگر میں ان چیزوں کے جوابات دوں گا تو کہیں سے کوئی اختلاف تو نہیں پیدا ہو؟ بالکل نہیں، بالکل سے چاہیے کل سے میں یہ جوابات دینا شروع کروں گا اور آج جی کیا چیز وہ تو کہہ رہے ہیں سب غلط ہے، آپ پوری شیعت غلط ہے، آپ امن کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی میں بتاؤں گا، ایک سلامت پڑھیے گا۔ تو اب جب میں جواب دوں گا، کان کھول کے جتنے لوگ آج سن رہے ہیں مومنین، جب میں جواب دوں گا کل سے ان تمام عقائد کا، جب میں جواب دوں گا کہیں سے یہ آواز نہ آئے کہ نبی اکرم نے کوئی اختلاف نہیں کی پڑی ہے، ایک جواب یہ نہ آئے، اور موضوع میں نے صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، شیعہ سنی موضوع نہیں ہے، شیعہ موضوع ہے، اس لیے خیر کو بولنے کا حق نہیں، سلامت پڑھیے گا۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ایک شیعہ مجتہد نے کتاب لکھی ہے، میں اس کا جواب کل سے دوں گا، کتاب لے کر آؤں گا، کتاب دکھاؤں گا اور اس کے بعد ڈسکس کروں گا۔ غیر آدمی اس میں نہ بولے اور اپنا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ آپ نے غیر کے خلاف پڑھ لیا، یہ یاد رکھیے گا میرے ٹکڑے، پہلا چیپٹر اس کتاب کا جو ہے وہ اب سنا رہا ہوں تقریر کے آخر میں، تھوڑی دیر رہ گئی ہے اور تقریر خاتے پر پہنچی۔ پہلا چیپٹر کتاب کا یہ ہے کہ شیعوں کا سب سے باطل عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اذان میں امیر ولی اللہ کہتے ہیں، جس دن اذان میں امیر ولی اللہ نکال دیں گے اتحاد ہو جائے گا مسلمانوں میں۔
کہ اگر ابھی علی آ جائے، ابھی اگر علی آ جائے اور اذان میں علی ولی اللہ اپنا نام سنے تو اسی وقت ان کے اس مسجد کو گولی لگاؤ. یہ حرام کام کر رہا ہے، اس لیے کہ کبھی میں نے اپنے خلافت کے دور میں اذان میں اپنا نام نہیں شامل کیا تو بعد میں میرا نام شامل کر کے بدعت کی گئی ہے. اور علی اگر آ جائے تو اس کو بند کروا دیں گے. اور اسی لیے آپس میں اتحاد نہیں ہو رہا ہے. یہ کلمہ اس کلمے کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرا عقیدہ شیعوں میں یہ کہ علی کو کہتے ہیں خلیفۃ بلا وصف. یہ کیسی بات ہے؟ علی کو پہلا خلیفہ کہتے ہیں. جب تک یہ عقیدہ نہیں بدلے گا تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا. پر وہ جو دور نہیں جب شیعہ حضرات علی کو چوتھا خلیفہ ماننے لگیں گے. یہ ہمارا ناکی معاملہ ہے، اس میں بیان میں حالات پڑے گا. شیعت پر اعتراض کیا ہے کہ چوتھا ماننے لگیں گے. سنیوں سے گفتگو نہیں ہے اس لیے وہ نہ بولیں. دلیل ہم اپنے شیعہ کو دیں گے، اس لیے ان سے کوئی مطلب نہیں وہ کان بند کر لیں. اور جو ان کے حقت ہے وہ بھی کان بند کر لیں. ہم اپنے مستحق کو دیں گے، اپنے مصنف کو دیں گے، اس لیے غیر نہ بولے اور غیر ہمدرد بھی نہ بولے، غیر ہمدرد بھی نہ بولے. تو آج تقریر کے ساتھ میں نے کسی کا جواب ہو جائے کہ ہم ایک دن وہ آئے گا کہ ہم چوتھا ماننے لگیں گے. علی نے کہا، خود کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی نے کہا جو مجھ کو چوتھا نہ مانے اس پر لعنت، جو مجھ کو چوتھا نہ مانے اس پر لعنت. پوچھنے والے نے پوچھا والا سمجھے نہیں کہ اللہ نے کل 4 خلیفہ بنائے. کب کس کو بنایا؟ نہ آدم کو بنایا، ہارون کو بنایا اور داؤد کو بنایا. چوتھا مجھ کو بنایا. کل 4 خلیفہ ہے. یا آدم کا نام ہے، یا ہارون کا نام ہے، یا داؤد کا نام ہے، یا میرا نام ہے. خلیفہ چاہیے. پتہ چلا اللہ کی طرف سے روئے زمین پر 4 ہی خلیفہ بنے تھے، 4 ہی بنے تھے. اور چوتھے علی ہیں سلسلہ انبیاء میں. لیکن علی نے یہ بھی کہا میں 1,34,000 انبیاء سے افضل ہوں. چوتھا مانو لیکن افضل مان کر مانو کر کہو کہ علی کا نمبر پہلا ہے چوتھے. اس لیے کہ افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ جتنے بھی خلفاء ہو چاہے وہ آدم ہو، بات تو اپنے سے ہوئی نا قرآن سے، چاہے آدم ہو، چاہے داؤد ہو یا ہارون ہو، ان تینوں سے علی علم میں افضل، شجاعت میں افضل، سخاوت میں افضل، عبادت میں افضل. تو دین کیا رشتے ہیں علی کے سامنے؟ دیکھا نا آپ نے دین کیا حقیقت رکھتے ہیں علی کے سامنے؟ کون سی؟ آدم کیا ہے علی کے سامنے، داؤد کیا ہے علی کے سامنے، ہارون کیا ہے علی کے سامنے. جب انبیاء ان کے سامنے نہیں کہتے تو آپ کے بچوں کہاں چلیں گے؟ چلنا پڑے گا. آپ کو سوچیے، کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ عجیب ہے یہ شیعہ، یعنی غیبت امام سے پہلے علی چوتھے خلیفہ تھے. یہ ابھی غیبت کے بعد سے 1,000-1,500 برس میں شیعوں نے علماء کے کہنے سے علی کو پہلا بنا دیا. اور یہ ابھی غلط ہے، باطل ہے، بالکل غلط ہے. اس لیے کہ علی نے خود کا ہی نہیں کہا کہ مجھ کو پہلا مانو، اور نہ رسول نے کہا کہ علی کو پہلا مانو. یہ کوئی عجیب بات نہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دلیل خود کو شیعہ حضرات دلیل میں دیتے ہیں. یہاں جو رسول وجہ معاملہ ہے کیا ہے رسول، تو وہ پیغام کیسے ثابت ہے کہ وہ پیغام یہی تھا کہ علی کی
ثابت ہی نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کسی کتاب سے. تو وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے خلافت کا؟ وہ کہتے ہیں خلافت کا مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی کے دو جامعے ہیں، دو رخ ہیں. توجہ سے سنیے گا، رخ آخری ہے تقریر کا. رسول کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہ ہے کہ نبی اللہ کے حکم سے ہر کام کرتا تھا. یہ بات اگر نہ سمجھ پائے تو تقریر کا آخر آپ نہ سمجھ پائیں گے. ایک رخ نبی کی حیات کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہر کام کرتا ہے، اور ایک رخ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کام کرتا ہے. جب نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں مرضی الہی شامل نہیں ہوتی، اور جب مرضی الہی سے نبی کام کرتا ہے تو اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. قرآن سے انہوں نے دلیل دی، اور دلیل دی ہے انہوں نے سورہ تحریم کہ رسول نے موادیر شہد کھانا چھوڑ دیا بیویوں کے کہنے سے، ایک بیوی کے کہنے سے. تو وہی آئی کہ تم نے حلال کو حرام کیسے بنایا ہے نبی؟ ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا، تم نے شہد کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ پتہ چلا اپنی مرضی سے چھوڑا تھا. جب اللہ نے معذرت ڈانٹ بتائی تو پھر کھانے لگے. پتہ چلا اپنی مرضی پیغمبر کی اور ہے، اللہ کی مرضی اور. یعنی دوہری زندگی پیغمبر گزار رہا تھا. کچھ کام اپنی مرضی سے کرتا تھا، کچھ کام اللہ کی مرضی سے کرتا تھا. اللہ کی مرضی یہ تھی کہ رسول کے بعد خلیفہ کا نامزد نہ کیا جائے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ رسول کے بعد کسی کی خلافت کا اعلان نہ کیا جائے. نبی یہ چاہتا تھا کہ میں علی کو بناؤں. یہ رسول کی اپنی ذاتی مرضی تھی، یہ رسول کی ذاتی مرضی تھی. وہ محبت میں یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بعد علی کو خلیفہ بنا لوں. اللہ نے نہیں چاہا کہ علی کو خلافت ملے. سوچے اس میں آپ کو بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو ابھی پہلے خلیفہ بن جاتے. کیونکہ صرف نبی چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے نبی کی ذاتی مرضی کو اپنی مرضی نہیں بنایا اور علی کو کہتا خلیفہ نہیں بننے دیا. ہاں ٹھیک ہے، محبت کی نبی کی وہ بہت چاہتے تھے کہ میں بنا دوں، لیکن اللہ کی مرضی نہیں تھی. دوسرا بن گیا. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ زبردستی علی کو کہنا ہے؟ آپ کو مرضی علی کو چلنا پڑے گا. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم علی کو کہنا نہیں بنانا چاہتے تھے تو آپ کی سبھی کو یہ کیوں پھر میں اور اسی سے اتحاد میں پیدا ہوں. تو ایک بات یہ پتا چل گئی کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو بھی زندگی گزارتا تھا، کچھ اللہ کی مرضی سے کام کرتا تھا اور کچھ اپنی مرضی سے کام کرتا تھا. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں مدد میں نہ ہوا. جب وہ قسم کھائے ستارے کے اترنے کی اور وہ کہتے کہ وہ تم بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہم اس پر گتی کرتے. اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، ہر کام مرضی رب سے، ہر کام مرضی رب سے، ہر کام مرضی رب سے. آپ سمجھیں گے 40 برس نے جب نبوت کا اعلان کیا تب مرضی رب پر چلا. میں یہ کہتا ہوں جب وہ آمنہ کی آگوش میں آیا جب سے لے کر وفات اور شہادت تک لیکن نام مرضی پروردگار ہے. تو اگر اس نے یہ سوچا کہ میں علی کو بناؤں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی اپنی مرضی ہوگی. اور جنہوں یہ اتنے بڑے مجتہد کتابیں نہیں پڑھی، حدیثوں کی تفسیر نہیں پڑھی، آیات پر نظر نہیں، کیا کروں 26 PhD کی مجھے پاس ڈگریاں ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے ان کو جواب دیتے ہوئے کہ میرا جیسا جاہل آدمی اور PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیے ہوئے برس سے پڑھے ہوئے اور میں ان کو جواب دوں، مجھے شرم آ رہی. لیکن صرف میں یہ اپیل کرتا ہوں ان سے مستقل سے کہ کم از کم کبھی بھولے بھٹکے مامون رشید کے دربار میں پہنچ جائے. مامون رشید کے دربار بھائی وہ جو دشمن تھا چھوڑے شیعہ علماء نے کیا لکھا، امام نے کیا کہا، ہماری حدیث نے کیا کہتی، سب خراب، سب بیکار، سب باطل، سب غلط. مامون کے دربار میں پہنچو، ابدال کی تاریخ پڑھو، عباسیوں کی تاریخ پڑھو، وہ کیا کہتی ہیں؟ دربار بھرا ہوا ہے مامون کا، مامون کا دربار بھرا ہوا ہے.
اکثر بیٹھا ہوگا. مامون نے کہا یہ بتا, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ بتا اسلام میں ایمان سب سے پہلے کون لایا؟ مامون رشید کہنے لگا سب سے پہلے ایمان رسول پر کون لایا؟ پہلا مسلم کون؟ پہلا مسلمان کون؟ یہ کیا میرے افسر نے کہا تم لوگ حضرت بلال نمبر 1 پہلے وہ ایمان لائے, اور علی ہم تو بچے تھے, بچوں میں پہلے لائے. اچھا نمبر 1 وہ ہو گئے, یہ بچوں میں پہلے لائے. یہ بتاؤ جس پر دعوت البشیرہ میں رسول نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اللہ کا پیغام لایا ہوں, مجھ پر وحی آئی ہے, مجھ پر ایمان لاؤ, یہ بتاؤ کہ مرضی الہی سے محمد نے کہا تھا یا اپنی مرضی سے؟ مرضی الہی سے کہا. جب علی نے بڑھ کر کہا کہ میں آپ پر ایمان لایا, تو کیا مرضی الہی نے تھی کہ محمد پر علی ایمان لائے؟ کیا مرضی الہی تھی کہ علی ایمان لائے؟ یا تو کیا مرضی میں یہ بھی شامل تھا کہ بوڑھا کون اور بچہ کون؟ اور اس کے بعد جب اس نے پہلے شروع تو یہ بتاؤ کہ کیا میدان جنگ میں علی پر کسی کو فضیلت حاصل ہے؟ کہا نہیں. کہا عبادت میں کسی کو فضیلت حاصل ہے؟ کہا نہیں. کہا علم میں کسی کو فضیلت حاصل ہے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر علی پر کسی کو فضیلت دینے کی کیا معنی ہے؟ کہنے کے لیے تم نے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیے وہ اصلاح شیعہ کر رہے ہیں, مامون رشید اصلاح بلا کیے دے رہا ہے. تو بس جناب آج کی گفتگو ہوئی بھی نہیں, اس لیے کہ 5 منٹ 10:15 بجے پر 5 منٹ میرے پاس. اب کل انشاءاللہ پہلے کہ موضوع آپ کی سمجھ میں آ گیا. 15 منٹ مجھ سے سمجھ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتنا ہی اور کسی منزل پر اتحاد ہو سکتا ہے کہ جب ہم اب وہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. اتنی باتیں میں نے آپ کو جواب سنا. نزاکت کیا ہے؟ پہلے ہی انہوں نے یہ بات صاف کر دی کہ شیعوں کی جتنی کتابیں وہ سب علماء نے روایتیں گڑبڑ کتابیں بنائی. تو ایک چیپٹر جو ہے کہتے ہیں دنیا میں سب سے خطرناک قوم شیعہ ہے. یہ اتنا مبادلہ کرتی ہے, اتنا مبادلہ کرتی کہ دنیا کی کوئی قوم اتنا مبادلہ نہیں کرتی. اور اس مبادلے کے پیچھے انہوں نے اتنے جھوٹے جھوٹے ائمہ کے موجودے بنائے, اور یہ بنائے کیوں شیعہ علماء نے؟ یہ قوم کو احمد میں ڈال کے اپنے بس میں کر دیں گے. مجھ سے جو لوگوں کو ایسے تھے انہوں نے تصویر کو شیر بنا دیا, انہوں نے گزر گیا, اور یہ ساری قوم غریب ہے. حالانکہ یہ سارے موجودے بدل بھائی وہ انسان تھے. تو کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ شیعوں کے دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ ہمارے معصوم ہوتے ہیں امام, سارے ائمہ کی عصمت ذہنوں میں بٹھا دی, یعنی ان سے کوئی خطا ہی نہیں ہوتی. اس لیے قوم یہ سمجھتی کہ ہمارے امام سے تو خطا ہو نہیں سکتی, اور جو کام چاہیں آپ پر جائیں, چاند کے بڑے بڑے کریں, انسان کو جانور, جانور کو انسان بنا دیں. اس لیے ایسی کرامات پر ان کو یقین ہے, اور ایسی کتابیں پڑھتے ہیں اور اپنی مجلسوں میں ایسے موجودات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر یہ اپنی طرح رکھا جائے کہ امام خطا کار نہیں ہے اور
جب معصوم پیدا کیا تو ان کو تو یہ پتا ہی نہیں کہ شر کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، تو یہ اس میں ہوتا کیا کام ہے، کیسا پھنسایا؟ اگر ذرا تو سوچی کہ جیسے ملک کو اللہ نے بنا دیا کہ بس سجدہ کر رہا ہے تو سجدہ کر رہا ہے، اور رکوع میں ہے تو رکوع ہے، یعنی ایک ذرا سا پل ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کام نہیں کر سکتا. اسی طرح معصوم بنا کر آئمہ کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ رزق کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے، وہ ایک لائن پہ چلے گا. اس میں ان کا کمال کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ایسا بنایا، وہ خود ایسے کہاں، وہ خود کہاں ایسے بنے. لیکن نہیں، اگر یہ عقیدہ ہم مان لیں تو اسی دن کے لیے معصومین نے بغیر دلیل بات نہیں چھوڑی کہ دیکھو ہم معصوم ہیں، چوتھا معصوم، ہم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم نے پیدائش سے لے کر مرنے تک کا بھی کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم سے خطا نہیں ہوئی. لیکن اگر تم شاید یہ ڈر جاؤ کہ ہم ان کے جیسے کیسے بنیں گے، ہم ان کے جیسے کیسے بن کے دکھائیں گے، تو ذرا ہماری ڈیوٹی کو دیکھیں، ہماری ڈر کو دیکھیں، اور یہ مت سوچنا کہ ہمارے جیسے تم نہیں بن سکتے. اگر ایسا ہوتا تو سلمان نے ہم جیسا بن کر کیسے دکھایا، مرزا نے ہم جیسا بن کر کیسے دکھایا، محمد نے ہم جیسا بن کر کیسے دکھایا، عظیم نے ہم جیسا بن کر کیسے دکھایا، اس نے ہم جیسا، ارے چند رہے کا ہم جیسا کیسے بن گیا. اچھا اگر تمہیں دعویٰ ہے دیکھو ہم جیسا جب بن جاتا ہے، بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں بچوں اور جوانوں کے، یہ معصوم کا دعویٰ ہے اور بہت بڑا دعویٰ ہے. جب ہم جیسا بن جاتا ہے کوئی، جب ہم جیسا کوئی بن جاتا ہے تو چھوٹی سی بتا دی اگر تاریخ دکھا سکے تو چیلنج، اور میں چیلنج کرتا ہوں حکیم ابن بجاوی کی زندگی کتنی ہے، 57 سے تو اوپر ہے زندگی، ایک چھوٹی سی خطا تاریخ دکھا دے. چیلنج کرتا ہوں اوپر کی زندگی سے لے کر مدنی زندگی تک اور پیغام کا صرف اتنا دکھا دے ابھی سے کوئی غلطی ہو گئی، کتاب میں دکھا دو، دکھا دو. آپ نے شریف شافعی کی کوئی غلطی دکھا دو، کی کوئی کتنے شہید آئے تھے ان کی پچھلی زندگی محفوظ ہے کتابوں میں، نہ دکھا دو. کہیں کتابوں نے جھوٹ بولا تھا، کہیں دکھا دو خود کے آگے کا جھکایا تھا، کہیں دکھا دو شراب پی تھی. تو اصحاب رسول کی تاریخ کے اور آخرت جو اور امام حسین کا اور آخرت ہو جائے گا. اگر اصحاب حسین کہتے اصحاب رسول کبھی اتحاد میں کراتا ہوں ایک طریقے اگر ہے تو اتحاد ہو جائے گا، اگر ہم تیار ہیں تو اتحاد ہو جائے گا، اگر ہم عقیدہ ہیں تو اتحاد ہو جائے گا. بس حسین کے اصحاب پر فرق لو، ان کے جیسے جس کے اصحاب وہاں بھی اتحاد ہو جائے گا. اس لیے تو حسین نے بات صاف کر دی، نہ نانا نے ایسے اصحاب پائے، نہ بابا نے ایسے اصحاب پائے، نہ بھیا حسن نے ایسے اصحاب پائے. روئے زمین پر ایسے انسان پیدا ہی نہیں ہوئے. ایک گھر کا مقابل وہ دکھا دو تاریخ اسلام میں تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. ایک دکھا دو روئے زمین پر وہ جیسا، ایک دکھا دو. اور گھر تو سردار کا جناب سردار تھا، اپنے علاقے کا ذمہ تھا، بہت بہادر تھا، اس کی ایک عزت تھی، اس کا ایک مقام تھا اپنے علاقے میں جو اس کے نام سے کافی جتنا بہادر تھا. میں کہتا ہوں اس گھر کا ایک غلام ہے جان، یہ غلام ہے اسلحے ترکی، ان کے برابر کا دکھا دو، ان کے برابر کا جان جیسا دکھا دو، ایک دکھا دو. ہم کو تو نہیں نظر آتا. اور یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے 1.5 لاکھ ہوں گے اصحاب پیغمبر، لیکن پورا عرب چھان مارو کسی صحابی کی کوئی یادگار نہیں ملتی. اور دلچسپی بھی نہیں ہے مسلمانوں. کتنے واقعات ہوئے تاریخ اسلام میں رسول کے اصحاب سے بتا دیں، ذرا دنوں میں یاد کیجیے. ارے بھاگنے کا مقام ہوتا، واپس آنے کا مقام ہوتا، نیل بنا ہوتا، یہاں سے یہاں تک بھاگے تھے تو تیسرے دن یہاں واپس آئے. زیادہ کرتے کوئی مقام کو تاریخ میں رہ گیا مقام، عرب کے ریگستان سے غائب ہو گیا. تو کس کا کون سا مقام ہے؟ اور ذرا کربلا جا کر دیکھیے
सोने की इसी साल बेहतरीन पगड़ियों में लड़ी अभी मुझे बताया कि चला गई जैसी मांग गई वैसी सहारे की गई चमचमा रही और उसी तरह लोग अभी की कब्र पर भी ज़्यादा पड़ती अभी की तरीक से उनकी हाथ चार कदम बढ़ेंगे तो वक्त है कि जहाँ हुसैन ने अपना सर बारगाह इलाही में दिया तो ये अभी हुसैन के प्रेम को क्यों है उसकी वजह से मुझे कि जब 12 मुहर्रम को बनी असर आए और लाशों को बिखरा हुआ देखा तो हैरान कि सर तो है नहीं हम दम कैसे करें कब्र कैसे बनाएं एक बार दूर से कर दूरी एक सवाल आता हुआ नजर आया अब परेशान मत हो हमारे आप कौन हैं अब हुसैन का बीमार बेटा इस नेता ही से आया सब को अपने साथ लाया जैसे जैसे मैं कहता जाऊं कमरे तुम खोलते जाओ तब मैं करूंगा सबसे पहले जो कब्र बनी वो आपके आका हुसैन की थी जब कब्र तैयार हो गई तो तारीखों में यह है कि अपना आबाद दामन बिछा दिया पार घोड़ों से रास्ता नहीं था लाशें को कर सकते आबाद का शांत हो पाया और जब कब्र के करीब पहुंचे तो हाथ कब्र से बराबर हुए लाओ मेरे लाल खुले की हुसैन कब्र में हुसैन काफी देर तक कब्र के चले फिर याद आया के बाद भैया ने मेरे कहा था कि भैया मेरी कब्र बाबा के पैरों के पास बना मजलिस में पढ़ा हूँ आपके सामने लेकिन बाबा इस वक्त में जरिए हुसैन के सामने मैं वहां से देख कर आपको सुना रहा हूँ मेरी कब्र बाबा के पैरों के पास बनाना और की कब्र तैयार हुई ने कब्र में उतारा ये कब्र भी बन गई अमनिया सदाई और हमारा सरदार का अब बना लो वाला कब्र बना लो अब तुम्हारा सरदार था लेकिन हुसैन के बचपन का दोस्त था इसलिए दोस्त पहलू में रहे पहलू में बचपन के दोस्त की कब्र बन गई और दोस्त भी ऐसा दोस्त कि हुसैन 5 बरस के थे तो मनाहिर में रसूलुल्लाह को अपने घर दावत दी बता मेरा बच्चा हबीब कहता है कि हुसैन को जरूर लाइएगा जब दावत का दिन आया इंतजार में हबीब भी छोड़ देते थे बैगी छत पर चढ़ गए बार देखते थे मेरा दोस्त हुसैन आ रहा है दोस्त देखा कि रसूल की सवारी साथ में छोटा बच्चा खुशी में दौड़ जाना चाहा अब जो छत से गिरा बच्चा जब शहर में गिरा माँ बाप ने बच्चे को चटाई में रख दिया रसूल की दावत है हम रोए ना अगर हम रोएंगे तो रसूल रंजीदा होगा रसूल आ गए लेकिन मैं खामोश है जब खाने का वक्त आ गया जब खाना सामने आ गया तो बाहर उठकर बता बताया सुनना बिस्मिल्लाह कीजिए तो हुसैन ने कहा चारों तरफ देखकर हम खाना नहीं खाएंगे हमारा दोस्त हबीब कहा है क्या कहा खेलना होगा शराब आप खाना खाइए तो हम खाना खुदा की कसम नहीं खाएंगे जब तक हबीब नहीं आएगा अब अंदर पर्दे में माँ अपना कर सकी सामने बच्चा मेरा मान गया हुसैन आगे बढ़े दादी के साथ छोड़ अभी ये कह रहे बच्चा होगा हुसैन के भाई एक साल के बाद जब आजाद हुए तो दूसरा चैलेंज जो था